الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی خدائی بہت بڑی ہے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی کی خدائی اور اللہ جل جلالہ کی صفت تخلیق کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ یہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس کا اپنا ایک نظام شمسی ہے، اس جیسی 170 بلین کے قریب اور کہکشائیں ہیں۔ یہ تمام کہکشائیں باہم مل کر ایک یونیورس تشکیل دیتی ہیں، ایک کائنات تشکیل دیتی ہیں۔ ان کائنات کی وسعتوں سے انسان اب تک بے خبر ہے۔ دیگر کہکشاؤں کی وسعتوں کا اندازہ انسان کیا لگائے، وہ اپنی کہکشاں کی وسعتوں کا اندازہ اب تک لگانے سے قاصر ہے۔ اس کائنات کے بہت سارے راز ایسے ہیں کہ علم کے معراج پر فائز ہوتے ہوئے انسان اس کی حقیقت کھوجنے میں اب تک ناکام چلا آیا ہے۔ یہ ہماری چھتوں کے اوپر ایک نیلگوں آسمان ہے، ایک نیلگوں چھت ہے۔ اس کے بارے میں اب تک انسان کھوجنے میں ناکام ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آسمان ابھی تک انسان کے لیے متشابہات میں سے ہے اور اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی حتمی رائے اب تک انسان نہیں دے سکا۔ یہاں بہت سارے بلیک ہولز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی حقیقتوں کو انسان نہیں کھوج پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی خدائی ہے، اتنی بڑی خدائی کے مالک ذات نے انسان جیسی عاجز مخلوق کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کتنا عاجز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ اس کی طاقتیں ایک طرف، لیکن اس کو کہا جائے کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ تو یہ اٹھا لے گا۔ اسے کہا جائے کہ دوسری بھی اٹھاؤ تو انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے اگلے لمحے کے بارے میں انسان بے خبر ہے۔ جتنی ہی دولت کا وہ مالک ہو، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اپنی تمام تر دولت کے عوض وہ ایک لمحہ ادھار لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے خواہی ناخواہی یہ دنیا چھوڑنا ہی پڑتی ہے۔ تو یہ انسان کی عجز اور اس کی انکساری کی صورتحال ہے۔ اس عاجز مخلوق کو، اس لاچار مخلوق کو اتنی بڑی خدائی کی مالک ذات نے اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اپنے اختیار کے ساتھ کرنا، یہ وہ عظیم مقصد ہے کہ اس عظیم مقصد نے انسان نامی اس عاجز مخلوق کو اتنی عظمتیں فراہم کی ہیں کہ اسے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی جیسی عظیم ذات کی خلافت کا منصب عطا کیا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر اختیار کے کرتے ہیں۔ جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی پروگرام ڈال دیتے ہیں، اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو آپ کی ہدایات کے مطابق کمپیوٹر نے کام کرنا ہی ہے۔ کمپیوٹر جتنا بھی عظیم ہو، لیکن آپ کی ہدایات پر چلتا ہے۔ انسان کی ہدایت سے الگ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اور جتنی طاقت انسان نے اس کو عطا کی ہو، اس سے بڑھ کر جب کمپیوٹر کو کوئی ہدایت دی جائے، کوئی کمانڈ دی جائے، تو وہ ایرر دینے لگ جاتا ہے کہ اب یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ تو یہی صورتحال فرشتوں کی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے
ایک لائحہ عمل دے رکھا ہے عبادت کا، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ تسبیحات کرتا ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی عرش پر ہے، کسی کی ڈیوٹی کرسی پر ہے، کسی کی ڈیوٹی انسان کے ساتھ ہے، اور مختلف تکوینی امور کائنات میں فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ تو اطاعت تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں کرتے، انہیں جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے ہٹنے کا اختیار اللہ نے انہیں نہیں دیا۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مختار مخلوق بنایا ہے، یہ عبادت کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی وہ صفت ہے، اور یہ اتنی عظمت والی صفت ہے کہ جس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اس روئے زمین پر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر انسان عبادت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ میں اور آپ ہیں، ہمارا ذوق عبادات کی طرف نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، مجبوراً پڑھتے ہیں، اور بس کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نماز ختم ہو جائے، مسجد سے نکلیں اور جائیں اپنے اپنے دھندوں پر۔ کبھی کبھار ہم اپنی کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قرآن کریم اٹھا لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی کے دیر کے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے۔ نوافل پڑھتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، تھوڑا عرصہ نوجوان وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر مسجد جانا شروع کرتا ہے، ایک وقت تک جاتا رہتا ہے، پھر اکتا جاتا ہے۔ جب اتنا عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد نے ہمیں اتنی عظمت فراہم کی ہے، اور ہر انسان اس سے واقف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادات کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، باجماعت نماز کی فضیلت کیا ہے، تلاوت کی عظمت کیا ہے، ذکر کی اہمیت کیا ہے، اس کے باوجود عبادات کی طرف رجحان کیوں نہیں بنتا؟ ہمارا ذوق کیوں نہیں بنتا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم عبادات سے اکتا کیوں جاتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی علم کی کمی ہے؟ نہیں، علم کی بھی کمی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فضائل ہر مسلمان جانتا ہے، نمازوں کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ تو مسئلہ انسانی قلب کا ہے، انسان کے دل کا ہے، کہ انسان کے دل میں وہ طاقت نہیں ہے جو اسے عبادات کی طرف مائل کر سکے۔ ایک طرف صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ نماز میں ان کی وہ کیفیت بنتی تھی کہ اگر نماز کی حالت میں دنیا الٹ پلٹ ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک واقعہ معروف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جہاد کا سفر تھا، ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دو صحابہ کرام نے پہرےداری کی ذمہ داری قبول کی، ایک مہاجر صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی تھے، کہ دیگر لوگ سو جائیں، ہم پہرےداری کا فرض انجام دیں گے۔ چنانچہ نسبتاً ایک بلند مقام پر جا کر ان دونوں نے پہرےداری کا فرض ادا کرنا شروع کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے اگر ایک بھی جاگتا رہے تو پھر بھی جو پہرےداری کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، تو ایک آرام کر لے اور ایک جاگتا رہے۔ چنانچہ جو مہاجر صحابی تھے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور دوسرے صحابی جو انصاری تھے انہوں نے پہرےداری کرنا شروع کر دی۔ اب وہ پہرےداری کرتے رہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ میں نماز شروع کر دوں۔ تو نماز چونکہ پہرےداری ہی کرنی ہے تو نماز کی حالت میں بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نفل کی نیت باندھ لی۔ ادھر سے دشمن کا کوئی آدمی تعاقب میں تھا، اس نے دیکھا کہ دور کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہی مسلمانوں کی فوج ہے اور یہ کوئی پہرےدار ہے، تو اس نے تاک کر ان صحابی کو تیر مارا۔ اب یہ نماز کی حالت میں تھے، تیر آ کر ان کو لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیر کتنا ایک اذیتناک چیز ہوتی ہے، انسان کو زخم لگتا ہے، خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے۔ ان صحابی کو نماز کی حالت میں تیر لگتا ہے، یہ اس تیر کو کھینچ کر پھینک دیتے ہیں، نماز جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا تیر لگتا ہے، تیسرا تیر لگتا ہے، انہوں نے نماز نہیں توڑی، خیر نماز مختصر کر کے سلام پھیرا، اپنے ساتھی کو جگایا، تو ان کے ساتھی نے جب صورتحال دیکھی کہ یہ تو زخموں سے چور چور ہیں، تو پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا اور ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس سورت شروع کرنے سے پہلے، سورت ختم کرنے سے پہلے میں نماز توڑ دوں، تو میں نے سورت مکمل کر لی اور پھر تمہیں جگا رہا ہوں۔ تو ایک ذوق ان حضرات کا تھا کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اللہ کے حضور حاضری کا جو لطف اللہ نے ان کو عنایت کر رکھا تھا، آخر اس لطف کا ایک ذرہ یا عشر عشیر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ صورتحال یا مسئلہ دل کی خرابی کا ہے کہ ان کے قلوب مضبوط تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے برکت سے ان کی ایمان مضبوط تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی حلاوت نصیب کر رکھی تھی۔ اور ہماری صورتحال اس کے الٹ ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں۔ ایک دل دھڑکتا تو ہے لیکن چونکہ اس میں اللہ کی عبادت کا رجحان نہیں ہے، تو دھڑکنے کے باوجود یہ دل ایک اعتبار سے مردہ ہے۔ تو عبادات کی طرف جو ہمارا ذوق نہیں بنتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں پر زنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل یہ صرف ایک عضو کا نام نہیں ہے۔ دل کی کردار کے بارے میں دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ مغربی مفکرین کے ہاں دل محض ایک حیوانی عضو ہے جس کا کام سکڑنا اور پھیلنا ہے، اور سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے وہ جسم میں دوران خون کو برقرار رکھتا ہے۔ گویا یہ ایک مخروطی قسم کا عضو ہے جو کہ پسلیوں کے جال میں قید ہے، اور اس کا بس صرف یہی کام ہے کہ اس نے سکڑنا ہے اور پھیلنا ہے، اور جسم کو خون کی سپلائی اس نے برقرار رکھنی ہے۔ باقی انسانی احساسات ہیں، انسان کے خیالات ہیں، انسان کے جذبات ہیں، ان سے دل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی آماجگاہ انسانی جسم میں دماغ ہے۔ کہ انسان میں اگر کوئی محبت کے جذبات ہیں، نفرت کے جذبات ہیں، تو وہ دماغ کے خلیات کی وجہ سے ہیں یا دماغ میں پیدا ہونے والی لہروں کی وجہ سے ہیں۔ باقی دل یہ گویا کہ ایک جذبات اور احساسات سے عاری ایک عضو ہے جس کا کام بس دھڑک نہیں ہے، سکڑنا اور پھیلنا ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو مغربی مفکرین کی رائے ہے۔ مسلمان علماء کی رائے اس سے مختلف ہے۔ مسلمان علماء اور ماہرین کے ہاں دل کا کام سکڑنا اور پھیلنا تو ہے، اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کے بائیں جانب واقع اس مخروطی عضو کو ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ یہ ایمان کا مرکز ہوتا ہے، یہ احساسات اور جذبات کی آماجگاہ ہوتا ہے، اور اس کی تائید ہماری زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں دل کے بارے میں ہر زبان کے مختلف محاورے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی محاورے ہیں۔ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، یعنی میرا دل جو ہے اس سے ہٹ چکا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے میرا دماغ توڑ دیا ہے۔ یا کوئی آپ کو خوش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے دل بہلا دینا، دلداری کرنا، کسی چیز کو دل نشین کہنا، یعنی ان تمام چیزوں کی اضافت زبان میں بھی دل کی طرف ہوتی ہے۔ تو سماج بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ انسانی دل احساسات سے خالی نہیں ہے، بلکہ انسانی جسم میں جو بھی احساسات ہیں یا جو بھی جذبات انسان کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں، تو ان کا مرکز انسان کے بائیں طرف واقع یہ ایک لوتھڑا ہے، یہ مخروطی عضو ہے، اور اللہ نے یہ اضافی صلاحیت اس کو دے رکھی ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں عقل کی نسبت کی گئی ہے تو قلب کی طرف کی گئی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ تو جس طریقے سے کان کی صلاحیت سننا ہے، آنکھ کی صلاحیت دیکھنا ہے، اسی طریقے سے دل کی صلاحیت سمجھنا ہے۔ تو قرآن کریم سمجھنے، سوچنے اور عقل کی جو نسبت ہے وہ دل کی طرف کرتا ہے، قلب کی طرف کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ قلب سے مراد عقل ہے اور عقل کی آماجگاہ
انسان کا دماغ ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآنی آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں قرآن کریم قلب کی لوکیشن کو متعین کرتا ہے کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، اور اس دل کا محل وقوع کیا ہے؟ الَّتِي فِي الصُّدُورِ جو کہ سینوں میں ہے۔ یعنی قرآن نے واضح کر دیا کہ جس کو میں قلب سے تعبیر کر رہا ہوں اور اس کو مختلف صفات بیان کر رہا ہوں، اس قلب کا محل وقوع کیا ہے کہ وہ انسان کے سینے میں واقع ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، بلکہ ہر انسان کی سینے میں ایک دل ہے۔ یہ آیت بھی آپ کو بتاتی ہے کہ قلب کا جو محل وقوع ہے وہ انسان کا سینہ ہے، یعنی اس سے مراد یہی دل ہے جسے ہم اپنے سماج میں یا اپنے اصطلاح میں جس کو ہم مراد لیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے۔ گویا کہ قلب کی صفت تقوی ہے، یعنی تقوی کی آماجگاہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا واشار الی القلب، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تقوی یہاں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے دل کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی صحابی اس کی تعبیر فرماتے ہیں کہ انسان کے بائیں طرف سینے میں جو دل واقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تقوی یہاں پر ہے۔ تو اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے سینے میں بائیں جانب جو مخروطی عضو واقع ہے جسے ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن کریم اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ جب وحی نازل کرتا ہے تو دل پر نازل کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے جس کو لے کر روح الامین آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے پیغمبر آپ کے دل پر وہ لے کر اترے ہیں۔ یعنی وحی کی آماجگاہ اور وحی کے نزول کا جو محل ہے وہ بھی پیغمبر کا دل ہوا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف فرامین میں دل کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے الا ان فی الجسد مضغہ کہ یاد رکھو انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہوتا ہے، جب وہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اس کی پوری شخصیت اچھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب وہ لوتھڑا فاسد ہو جائے فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو انسان کا پورا جسم، اس کا پورا جسد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ تو فرمایا الا وہی القلب کہ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو گویا دل یہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور انسانی شخصیت کو بگاڑنے میں بھی اگر کسی عضو کا کردار ہے تو وہ یہی انسان کا دل ہے۔ دل سے پیغامات جاتے ہیں دماغ کی طرف۔ یہ تو آج کل کی جدید سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جس طریقے سے انسان کا دماغ سوچتا ہے اسی طریقے سے انسان کا دل بھی سوچتا ہے۔ انسان کے دل میں کچھ ایسے خلیات ہیں، ایسے عصبات ہیں، اعصاب ہیں جو کہ وہی کام کرتے ہیں جو کہ دماغ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کی دریافت کے بعد نیورو کارڈیالوجی کے نام سے علم طب کی ایک نئی شاخ دریافت ہو گئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اصلاح کی بنیاد اس کے دل کو قرار دیا ہے، اور انسان کے بگاڑ کی بنیاد بھی اس کے دل ہی کو قرار دیا گیا۔ اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔
تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جو عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے، عبادات کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، یا عبادت کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد میں اور آپ اکتا جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ دل کا زنگ آلود ہونا ہے، دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ اب یہ دل زندہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر جو زنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس غلاف کو ہٹانا پڑے گا۔ جب وہ غلاف ہٹ جائے گا، دل زندہ ہو جائے گا، تو پھر انسان کا رجحان عبادات کی طرف ہو جائے گا۔ پھر وہ تلاوت کرے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا، وہ نمازیں پڑھے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا، وہ نوافل پڑھے گا، اس پر اکتاہٹ کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ تو انسان کی جو جدوجہد ہے اس کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل کا زنگ اتر جائے، اس کے دل کا غلاف اتر جائے۔ اور دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو اس کا طریقہ اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جیسے تم میں سے بہت ساروں کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان بھی میلا ہو جاتا ہے، تو ایمان کو تر و تازہ کیا کرو۔ اور ایمان تر و تازہ کیسے ہوگا؟ جب دل کے اوپر چڑھا ہوا یہ زنگ اترے گا، یہ غلاف اترے گا۔ غلاف کیسے اترے گا؟ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کا نام لینا پڑے گا، مجبوراً لینا پڑے گا۔ ابتدا میں مجبوراً لیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس نام کی ضربوں سے جب دل کا یہ زنگ اترتا جائے گا تو پھر ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ جب انسان کا ایمان اس کو حلاوت نصیب کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر عبادات میں اس کا ذوق لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کا دل، اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے میں ہے۔ اللہ کے نام لینے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ جل جلالہ کا نام لینا اس کائنات کی ہر چیز پر بھاری ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال ناموں کے دفتروں کے دفتر کھولے جائیں گے، 99 دفتر کھولے جائیں گے، 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا، اور وہ رجسٹر اس انسان کے گناہوں سے لبریز ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ اس انسان کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو اس انسان کو تو یقین ہوگا کہ اب تو میں نے جہنم ہی جانا ہے، اتنے سارے گناہ ہیں، یہ سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔ ان رجسٹروں کو جب ترازو میں رکھا جائے گا گناہوں کے پلڑے میں، تو گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور فیصلہ میرے خلاف آئے گا۔ تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کاغذ کی چھوٹی سی ایک پرچی لائی جائے گی، اور اس پرچی پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی۔ اب یہ شخص حیران ہوگا کہ کہاں یہ 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر کی لمبائی تا حد نگاہ ہے، اور کہاں یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ؟ تو کاغذ کا پرزہ ان کے مقابلے میں کیسے بھاری ہوگا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں ترازو قائم ہوگا۔ وہ 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ پھیلے ہیں وہ بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور دائیں پلڑے میں وہ کاغذ کا چھوٹا سا کارڈ، چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو کاغذ کا وہ پرزہ بھاری نکلے گا اور 99 رجسٹر اس کے مقابلے میں ہلکے نکل آئیں گے۔ اب کاغذ کے اس پرزے کا وزن کیا تھا؟ اس پہ اللہ کا نام تھا۔ اللہ کے نام لینے کی یہ عظمت ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نام کی عظمت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لے گئے مسجد کی جانب۔ حجرے کے اندر ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھ کر عبادت فرما رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور پھر اس مجلس میں خواب
بھی سنائے جاتے، تعبیر حضور کی جانب سے ارشاد فرمائی جاتی، زمانے جاہلیت کے کچھ واقعات بھی صحابہ کبھی سنا دیا کرتے، کبھی صحابہ باہمی خوشگپیاں بھی کر لیا کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی دن کے آغاز میں، یہ اشراق تک چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز ادا فرماتے، پھر گھر جاتے۔ اب اسی معمول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں وقت گزارا، اشراق پڑھی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، تو حضرت جویریہ اسی طریقے سے اسی ہیئت میں مصلی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی ان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اتنی دیر سے عبادت کر رہی ہو، اور میں نے اس دوران 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور اگر ان 4 کلمات کو جو میں نے 3 دفعہ کہے ہیں ان کو تمہاری اس عبادت کے مقابلے میں تولا جائے تو وہ کلمات وزنی نکلیں گے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ کہے ہیں، یہ چونکہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اللہ کی تسبیح اور اس کی توصیف پر مشتمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نام کے عظمت کے مقابلے میں کسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کی عظمت اتنی ہے کہ تم جو اتنی دیر سے بیٹھ کر عبادت کر رہی ہو، میرے یہ کلمات تمہاری اس تمام تر عبادت پر بھاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ کیفیت ہے اور اس کی یہ مقام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کہ اللہ کے ہاں بہت عظمت والا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے کہ تم دشمن کو مارو، دشمن تمہیں مارے، یعنی وہ شہادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ ہر عمل کی مختلف ترجیحی بنیادیں ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر الہی کو ہر عبادت پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عبادات کی طرف جو ہمارا رجحان نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ دلوں کا مردہ ہونا ہے، اور دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا نام جب ایک انسان اپنی زبان سے لیتا ہے تو وہ جہاں اسے نیکیاں فراہم کرتا ہے، وہاں اس نام کی ضرب اس کے دل پر چھائی ہوئی غفلت، اس کے دل پر پھیلے ہوئے زنگ کو بھی زائل کرتی رہتی ہے۔ نتیجتاً انسان کا دل ہر قسم کی غلاظتوں سے، ہر قسم کی لغزشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پھر آپ کا دل عبادات میں بھی لگے گا، مسجد میں بھی آپ کا دل لگے گا، اور تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، نیک کام ہے، ان سے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ تو بہرحال دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اس محنت میں اور آپ کامیاب ہو جائیں تو جو مقصد یعنی عبادت اللہ نے میرے اور آپ کے سپرد کر رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، تو اس مقصد کی بجا آوری میں انسان کسی حد تک کامیاب ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔